الله وبركاته. صبرا على الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله أسأل التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الصلوات. Friday, that is the day of Imam Zaman alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten his arrival very soon. May Allah subhanahu wa ta'ala include us among his true followers. May Allah subhanahu wa ta'ala show us the time of Imam Zaman alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala give you more sustenance and a healthy life. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from all calamities. The verse of Surah Balad, chapter 90, verse number 4, I recited and we discussed last week as well. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, who is our creator, who made us, He knows what is our chemistry, what we can do, what we cannot do, how strong we are and how weak we are. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala has said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. For the people, you have to know, you have been made, verily, there is no doubt at all, you have been made to face the distress, to face the difficult situation. You are strong, you can face different problems, you can face different difficult situations. So that's why physically all those people who are working hard, so they are more fit, and all those people who are not working hard, they are less fit. They are having more diseases as compared to those people who are working physically. So likewise, those people who are trained mentally, how to analyze different situations, how to face different difficult situations, those who know how to think, how to plan, how to come out, and how to face different difficult situations. So always these people, they are great people, they are leaders, they know how to come out from difficult situations. So that's why these people are people of future. These people, when they are facing difficult situations, at that time they are brave, they are courageous. So with their courage, with their braveness, they are removing the problems, or they are subsiding the difficulties, and when they come out of the difficult situation, they are just like true leaders, they are successful people, and their nations are always proud and successful. So that's why, as Allah subhanahu wa ta'ala has made our body and our soul or our brain, so that we should be able to face difficult situations, and we should never be depressed. We should never be in anxiety. We should never be panic. Why? Allah subhanahu wa ta'ala would like to see us as a successful person.
And a successful person is at that time when someone is working hard, when someone is educated and using his brain, when someone is using his soul with maximum ability and capacity. So if we are not using our body, if we are not using our brain, if we are not using our soul in practical practices, then we will never be successful. So that's why, as Allah subhanahu wa ta'ala has made, we should try our best to keep ourselves in difficult situations. And then we should come out of the challenges. So usually whenever we are facing any exam, any test, any problem, so we are depressed. Actually we are going against our chemistry, against our takhliq. Our takhliq is always we have to challenge the difficult situation. And when we are challenging difficult situation, yes, to come out from that challenge with success, we need hard work, we need planning, we need to spend a lot of time, we need to spend a lot of resources. Yes, then we will be successful. If we are sitting and sleeping and lazy and we are thinking, we will be successful? No. We can be successful at that time when with all granted capabilities of Allah subhanahu wa ta'ala, we will put on these capabilities, we will use these capabilities. Yes, at that time, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, help of Allah subhanahu wa ta'ala, nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala and angels will be there. And inshallah, mu'mineen, qad aflaha al-mu'minun. So mu'mineen, our success is always for the believers. Mu'min should not think that he will not be successful. Sometime maybe in front of people, in the view of people, a mu'min is not successful. But mu'min is always successful. Whether in front of people he is loser or winner. Mu'min is successful here and hereafter, but it depends on our work, on our efforts. So one thing that is important for us, this is blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, our existence, our body, our soul, our thought, our brain. So this is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. He made us human being. Secondly, He brought us among the families of Muslims, and then we are Muslim. A lot of people, after hard work and study and research of 20, 30, 50 years, then they are accepting Islam. How lucky we are. We have been born in the families of Muslims and we are granted Muslims. So this is a great ni'mah. We should not, usually we don't care. We don't pay respect to this great blessing. While we have been born in the families of Muslims, we have to pay great respect. We should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala without any effort, without any research, without facing any difficulty. We are Muslim. And then the other blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that is we are believers, we are mu'min. We are lover of Ahlul Bayt alayhimus salam. That great love, without that love, nothing will be accepted. So this is one of the greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena. So this love of Ahlul Bayt, which makes us mu'min, which makes us true believers, this is one of the greatest blessing and favor of Allah. And always we should be thankful to Allah. And we should try our best never to lose this nur. Because if we will not pay attention, if we will not be careful for this nur, so this nur will be lit off due to different sins, due to laziness. Those people, sometimes they have experienced some good moments in their life, some lights in their life, some nur in their life. So after their laziness or after doing some sins, that capability is taken away. So this great blessings and favor of Allah subhanahu wa ta'ala, that is in the form of love of Ahlul Bayt, this is a nur, this is hidayat, and always we should be careful to keep it. Because
anything that is expensive, anything that is valuable, always thief and robbers and people like that and shayateen, they are chasing to pick up these things. They are chasing, we should lose these great favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should try our best. That favors Allah subhanahu wa ta'ala has done us, with thank, with shukr, with alhamdulillah, we should try to keep. And then, that is not our destination. We have to move forward. And we can move forward when we are healthy. When our soul is healthy, when our brain and thoughts are healthy, when our body is healthy. So one thing that can keep our body healthy, that is how we are using our food and how we are maintaining ourselves and how we are protecting ourselves from different diseases. Because the person who is sick, who has different types of diseases, his body is sick, his soul is sick, then he cannot do whatever is required by him. So our duty and responsibility is, as much as is possible for us, we should try to keep healthy ourselves. So in this way, we can work a lot. We can do a lot of efforts with healthy body, with healthy brain, with healthy soul. We can do a lot of worship. We can earn a lot of wealth. We can help a lot of people. But when we are disabled at that time, we are on the mercy of other people. If other people will come, then they will move us. Then they can feed us. Then they will help us. Even we will be unable to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So as much as is possible for us, we should try our best to keep healthy. So one of the diseases that can affect our body and that can affect our activities and that can affect our worship, that is obesity. When we put on the weight, at that time our body is under stress, our soul is under stress, and as a whole we are not as active as we can work. So what is obesity? Obesity is heavy accumulation of fat in the body, and that damages the health of the people. And that knocks years of the life, many years. The people who are obese, so they are reducing their life. And not only life, while they are living, at that time they are having different kind of diseases. So but this fat, this could be distributed in the body in different way. Some people, their fat is in their tummy, and that is called apple-shaped body. This is one of the worst form, and those people who have apple-shaped body, or their maximum fat is in their tummy, they are at maximum risk of different diseases. Some other people, they are fatty, they are having more fat, but they are pear-shaped. Their hips and thighs, that maximum fat is in that area. So although they are at risk, but they are at less risk as compared to the apple-shaped people. So how we can protect ourselves or how we can maintain ourselves? The basic rule is BMI. BMI is body mass index. And how we can calculate this? We should take our weight in kilogram and height in meters. So the weight in kilogram divided by square of height in meters. So that will give us our BMI. So it's easy, and this is basic rule, and everybody should know this rule. Because when we know something at that time, we can use our knowledge for our benefits. So BMI is the weight in kilogram divided by height, square of height. For example, if height of a person is 2 meters, so and weight is 80 kilogram, so he will divide 80 kilogram divided by 2 multiply 2. So if height is 1.7 meter, so then he will divide 80 kilogram divided by 1.7 times 1.7. So then a person can calculate his BMI. So the normal BMI, that is from 18.5 to 25 kilogram per square meter. 18 to 25. Any person whose BMI is 25 or less, he is healthy.
he is not obese. But if BMI is 25 to 30, then this person is overweight. And if BMI is more than 30, then the person is called obese. And anyone who is obese, even overweight people, they are at risk. So we should try our best. We should try to keep our BMI in healthy state, and that is from 18 to 25. Inshallah, today everybody will calculate his BMI. What is his weight in kilogram and what is his height in meter, and then you will know where you are standing. So first of all, we should know what is the BMI, and we have to calculate. The other simple rule, that is the waist. We have to measure our waist, and the waist for ladies, the ideal waist for ladies, that is 32 inch. So if the waist of ladies, that is 32 inch or less, so they are not at risk. And for the gents, the ideal waist, that is the 37 centimeter. So for ladies 32 centimeter, for gents, for male, that is 37 meter. So if waist, that is the measurement of the waist, that is more than 37 centimeter, 37 inch, 32 inch for ladies and 37 inch waist measurement, that is for the gents. So 32 and 37 we should always keep in our mind. Whenever the waist measurement that is increasing, you know your belt, or you know when you are getting your pants. So 32 and 32 for ladies and 37 for the gents. So these are some digits we should know. For BMI, always we should keep our mind 25 and less than 25, that is healthy. And for waist, it is easy, everybody know what kind of, how is the measurement of his waist. So 32 for ladies, 32 inch, and 37 for the gents. But those people whose BMI is more than 30 or waist is more than 37 inch, then they are obese. And anyone who is obese, first of all, they are having psychological problem. The body image. Anyone who is having more weight or he is obese, he is not happy with himself. And many people among the community or relatives, they are also commenting in different ways, sometimes saying different kind of words. So this person, his self-esteem, that is also affected by the obesity. People are anxiety, people are depressed with obesity. So these are different psychological problems. Then physical problem, the people who are obese, they are having breathing difficulties, they are having walking difficulties. While they are running, they are having difficulties, they are sweating more, or they are having pain in their knees and back, and they are also developing the skin problem, acne and different other skin problems. Especially the problem of gallbladder, that is called gallstone, or sometimes infection of, that is cholecystitis. So different kind of infection and the problem, stones of the gallbladder, that is also related with obesity. Some other problem, medical problem, those people who are obese, usually they are having more blood pressure and their cholesterol is high. So heart attack and brain stroke and type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis. These are different diseases. The people who are obese, they can have more than ordinary people. Some people who are thin, who are not obese, maybe they will have arthritis. But usually the heart attack and the stroke and diabetes mellitus and osteoarthritis, these diseases are more in those people who are obese. And some kind of cancers are also related with the obesity. We should try our best to control our weight. So that anyone who is having obesity, so how people are obese? The one character, the first thing is sometimes it is not related with the food. It is related with heredity. So the people, something they have inherited from their parents, so maybe there are some genes, and through those genes, people are automatically becoming obese.
But still, with the eating balanced food, they can control their obesity. Those people, through heredity, they have genes, still they can control their obesity. It is not that if genetically someone has the capability to be obese, but that is controlled by the food. The other factor is increased appetite. When people, they are feeling hungry, after every 2 hours, they are feeling hungry and then they are eating. So when they are eating more, automatically they will put on more weight. Another thing that is related with the weight, that is metabolic rate. So some people, their engine that is using more fuel, whatever they are eating, so within a few hours all of the food or all of the energy person is getting from the food that is being used. So these people are not becoming obese. But those people who are having less active metabolic rate, so whatever they are eating, their engine or their body is not using all that energy. So that is being stored. So those people who are having slow metabolic rate, they should eat less, or they should eat that kind of food which are bulky food, but at the same time they are having less calories in that food. So sometimes some people are overeating. For example, they know how much food can fill their tummy, but still the desire, that is important. The desire to eat, or desire to eat more, or when there are some kind of tasty food or some traditional foods are in front of us, or usually when there are niyaz, so at that time we are losing our control. So overeating, that also causes the obesity. Sometimes people are not having regular meals. So those people who are having regular meals, so they are not putting on more weight as compared to those people who are having irregular meals. There is no fixed time for their meal. Or the other important factor, and we all are facing that thing, that is the lack of daily physical activity or physical exercise. So in this country and these days, usually life depends on the machines. We are sitting all the time, or maybe in the car, maybe at home, maybe in the chair. So we are sitting usually. We are not physically active too much. So we should try our best, at least in between 30 minutes to 1 hour, we should try our best to have physical activity. Maybe that could be brisk walk, that could be running, that could be a treadmill, that could be anything, but we should try our best. We should, for example, here we have problem of parking. So why not we should park somewhere far away, so that we should be able to walk 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes if we have time. So we have to plan. So we should park our car somewhere far away, so that we should have some time to walk. So this is something in these days and in this country, this is something like wajib. We have to have the physical activity every day. If we can adjust physical activity, inshallah, we will be able to control our weight. There are some medical treatment as well, some kind of Xenical, that is the medicine that is prescribed by the doctors, or Listate, that is the other name of the same medicine, that is also on NHS list. If some people they have more weight, they can ask their GP and maybe they can prescribe for them. There are some kind of surgery, bariatric surgery or gastric banding surgery or gastric bypass. So these are different surgeries, usually that is related with the stomach, reducing the size of the stomach, so that we should have small stomach, we should eat less, and in this way we can control our weight. But as a whole, obesity is something curse. Obesity is a disease. Obesity is a disease which will not leave us to work hard, which will not leave us to worship properly, which will damage our body as well as our soul. We cannot be a true believer with a lot of weight. So the best thing is we should try our best. Also, we should try to control the food of our children, especially the teenager. That is the age when people can have a lot of obesity, and especially in America and here in Europe. So teenager people, they are eating more and they are putting on more weight. And again, it is difficult to reduce. Putting on 2 kilograms is very easy, but reducing that to 2 kilograms, that will take 2 months.
So it is really difficult. It is just like doing sin is easy, but getting repentance for that, getting tawbah for that sins, that is difficult. So likewise we should try to control our desire, try to control our food, and inshallah we should add the physical activities, and inshallah we all will be healthy. When people are healthy, when communities are healthy, automatically the whole system and the whole country is healthy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma laka al-hamd badi' as-samawati wal-ard wal-jalal wal-ikram Rabb al-arbab wa ilaha kulli mawluh wa khalika kulli makhluq wa waritha kulli shay laysa kamithlihi shay wa huwa bi kulli shay'in muhit. Anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad al-mutawahhid al-fard al-mutafarrid. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم والمتكرم العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أحلى الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى حسن بن علي وعلى الخلف القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على اللهم اجعل ظهورا انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أوصيكم بتقوى الله ونفع عمركم. امام علی علیہ السلام کی یہ خوبصورت حدیث اور خوبصورت فرمان ہم سب کے لیے. اے لوگوں، امام المتقین کی یہی وصیت ہے تم سب کے لیے کہ اللہ نے جو تمہیں زندگی اور وقت عطا کیا ہے اس کی قدر کرو، اس کا بہترین استعمال کرو، اور اس زندگی میں اپنے آپ کو تقوی کے راستے پر اور تقوی کی صفات سے گامزن کرو. اگر تم متقین بن گئے تو تم کامیاب ہو، اور اگر تم تقوی کے راستے پر نہ چل سکے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. سورہ جمعہ کے اندر پروردگار مومنین سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو، اگر تم جانتے ہو تو جان لو. خصوصاً مومنین سے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، جمعہ کی نماز کا وقت آئے، فاسعوا الی ذکر اللہ. اس فسعوا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ کی طرف جاؤ یا مسجد کی طرف جاؤ اور جمعہ کو جا کے جوائن کرو. صرف اگر جانے کی بات ہوتی تو اس کے لیے فاذهب بھی استعمال ہو سکتا ہے،
جاؤ، فذهب بھی لفظ استعمال ہو سکتا، فسعوا لفظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ایک ہیجان ہونا چاہیے، ایک جوش ہونا چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے، انتھوسیازم ہونا چاہیے۔ فسعوا، دوڑو، یعنی انسان جو ہے مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ والد جو ہے گھر میں کوئی چیز، کوئی گفٹ بچے کے لیے لے کے آئے اور وہ دروازے پہ بتائے تو بچے دوڑ کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فسعوا۔ ایک عشق ہو، ایک تمنا ہو، ایک شوق ہو، ایک ولولہ ہو، ایک جذبہ ہو، اس کو کہتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ۔ اے لوگوں کے جمعہ کی نماز کے لیے تمہارے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک عشق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب یا تو انسان اتنی سستی کے ساتھ جائے کہ جمعہ ہی گزر جائے، تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان سے تقاضا کیا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی کیا کرو، اور آگے والی آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اپنے کاروبار کو بند کرو، تجارت کو بند کرو، جاب کو بند کرو، اور جمعہ کی نماز کے وقت ویسے بھی شرعی طور پہ جو ہے وہ کام کرنا حرام ہے، انسان اس وقت جو کماتا ہے وہ ویسے اس کی کمائی کو بھی حرام کر دیتا ہے، تو وہ وقت کے جو نماز جمعہ کے لیے اس میں کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی تجارت کو، اپنے کام کو، جاب کو بند کر کے کیا کرو، دوڑو ہیجان کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نماز جمعہ کے وقت کام نہیں کر رہے ہوتے، سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ساری رات شب جمعہ کی جو عبادت کی رات ہے، جو جاگنے کی رات ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کی انسان کام کرتا ہے، اور کام کرتا ہے، صبح تک کام کرتا ہے، اس کے بعد میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے کام کرنا جو مستحب ہے، انسان کام کرتا رہتا ہے ساری رات، اس مستحب کو پورا کرتا ہے، اور جب واجب نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان سو رہا ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ نے بنایا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے، خود حضرت علی علیہ السلام ہم سب مولا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 24 گھنٹوں میں 3 حصوں کو تقسیم کرو، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کام کرو، اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرو، اپنے جسم پر، اپنی فیملی پر، اپنے بچوں پر، اپنے جسم پر، اپنی روح پر 8 گھنٹے کام کرو، اور باقی 8 گھنٹے آرام کرو، 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت ہے وہ ہم نے ٹوٹلی ختم کر دیا ہے، آپ 8 کی بجائے 16 گھنٹے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جب ہمارے کام میں کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں رہتا تو اس وقت انسان نہ اس کی صحت باقی رہتی ہے، نہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے، نہ اس کی واجبات پوری ہوتی ہے، نہ اس کی کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان دنیا اور آخرت ہر چیز کو انسان جو ہے وہ یہاں پہ لوز کر جاتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ نماز جمعہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی، اور آج دوسری حدیث کہ وہ چیز کہ جو لوگ جاتے ہیں ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے، اپنا کئی ہفتے دے کر جو حج کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو نہیں وہاں جا سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بالجمعہ انہا حج المساکین، اے لوگو تم نماز جمعہ پڑھنے جایا کرو، اور مساکین کے لیے نماز جمعہ ہی حج کے برابر ہے۔ یعنی نماز جمعہ کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے، وہ عبادت سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، اللہ نے وہی عبادت آپ کو آپ کے شہر میں اور ہر ہفتے میں اس کا وہ ثواب دے رہا ہے، اگر لوگ اس نیت سے آئیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے آئیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت جو ہمیں دی ہے، ہمیں اس سے قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اب پہلی بات یہ کہ ہم آتے نہیں، آتے ہیں تو بہت دیر سے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ نماز جمعہ کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہے، وہ جو ظہر کی 4 رکعت جو ہے وہ 2 میں جمعہ میں تبدیل ہوئی ہیں، ان 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے رکھے گئے ہیں۔ وہ 2 خطبے سننا جو ہے اس کے لیے آنا جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن جب شخص آ جائے تو پھر آ کے ان خطبوں کو سننا واجب ہے۔
یعنی خطبوں کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ انسان جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو بالکل اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتا ہے، جیسے تشہد میں بیٹھتا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، کعبہ کی طرف اس کا منہ ہو، اس کی انداز وہ ادھر ادھر دائیں بائیں نہ دیکھے، وہ کسی سے بات نہ کرے۔ جس طرح نماز کی شرائط ہے، خطبہ سننے کی عین وہی شرائط ہے کہ انسان اسی خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ لمحات ایسے ہیں کہ جب انسان کی عبادات قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سے ایک لمحہ یہ ہے کہ جب دوسرا خطبہ ختم ہوتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ دوسرا جمعہ کے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری، اس ملک میں اللہ نے بہت ہمیں وہ رحمت دی ہے، وہ برکت دی ہے، وہ نعمت دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہاں اللہ نے آپ کو زیادہ موقع دیا ہے دعا کرنے کا۔ یہاں پہ رہ کے اس ملک میں دعاؤں سے بھاگا مت کرو، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے اس ملک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو تاکہ اللہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مناجات کرو، قریب ہو، دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو اس طرح قبول کرے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جو نمازیں انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہیں خطبے کے ایک اور فائدہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یخبرہم بما واقع فی الآفاق، کہ ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو آگاہی ہوتی ہے۔ امام کے ذمہ داری ہے کہ خطبے میں جو ارد گرد کے جو حالات ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرے۔ تو نماز جمعہ جو ہے وہ عبادت بھی ہے، اجتماع بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور دشمن کی آنکھوں کا جو ہے وہ کانٹا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میزان الحرارہ، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المومنین، امام حسین علیہ السلام اور کربلا جو ہے وہ مومنین کے دلوں کے اندر ایک حرارت ہے، ایک چراغ ہے، ایک محبت ہے، ایک عشق ہے۔ تو بالکل اسی طرح میزان الحرارہ انسان کے مومن کے جو ہے ایمان جو ہے وہ جمعہ کے ساتھ پرکھا جاتا ہے کہ کتنی حرارت ہے انسان کے اندر، کتنا عشق ہے انسان کا ایمان کے ساتھ۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو بہت خوبصورت جملہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان آپ کو مسجد تک نہیں لا سکتا، جو ایمان آپ کو مسجد تک نہیں لا سکتا، تم کس طرح امید کرتے ہو وہ ایمان تمہیں بہشت میں لے جائے گا؟ یعنی جو اتنا کمزور ایمان ہے جو تمہیں گھر سے کام سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان تمہیں کبھی بہشت کے اندر بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ تو اس لیے نماز جمعہ کی ہمیں شب جمعہ سے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ حکم بھی ہے کہ مستحب ہے کہ جو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی جائے اس میں بھی سورہ جمعہ کو پڑھا جائے۔ کیوں؟ یعنی انسان اس وقت سے شب جمعہ سے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرے اور اپنے آپ کو جمعہ کے خطبوں کے اندر پہنچائے، تاکہ انسان اپنے آپ کے، اپنے ایمان کے، اپنے حرارت کو، اپنے عشق کو، اپنے ولولے کو انسان زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے، اپنے ثواب کو بڑھا سکے، اور حج کا جو اس کو ثواب ملتا ہے وہ کر سکے۔ رسول اللہ کی ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے ہیں، 4 آدمیوں کو اللہ نئی زندگی عطا کرتا ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں انسان جب بھی کرتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، یعنی اس کے پرانی چیزیں، پرانی غلط چیزیں، گناہ جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اس کو شفا ملتی ہے تو اللہ اس کو نئی زندگی دیتا ہے۔ دوسرا، جب کوئی مشرک مسلمان ہوتا ہے تو اس کو نئی زندگی ملتی ہے۔ تیسرا، جب کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو نئی زندگی ملتی ہے۔ چوتھا، جب انسان نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نئی زندگی ملتی ہے۔ تو ہمیں نماز جمعہ کو اہمیت دینی چاہیے، اپنے بچوں کو، فیملیز کو لانا چاہیے، تاکہ اس اجتماعی عبادت میں ہم لوگوں پر روب بھی ڈال سکیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بھی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل